بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ والو، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے آپ کو حج کی مبارکباد دیں اور پھر یہ کہیں، اے اللہ کے نیک بندے، زمین کے حج سے پہلے تیرا آسمانوں پر حج قبول ہو گیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور ہمارے حج کی بھی قبولیت کی دعا کرنا۔ اللہ والو، جس کو فرشتے یہ بات کہہ دیں تو پھر آپ خود سوچئے کہ وہ اللہ کا کتنا نیک بندہ ہوگا، اللہ اپنے اس بندے سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ جو بندہ یہ اعمال کرے گا، انعامات اس بندے کے لیے ہیں۔ اس بندے کا زمین کے حج سے پہلے آسمانوں پر حج قبول ہو جائے گا۔ آمین۔ اے اللہ، تو ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ آمین۔ اور ہر غریب مسلمان کے دل کی یہی صدا، یا رب، مرنے سے پہلے پہلے پیارا کعبہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ آئیے اپنے دل کا درد اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے ہیں۔ تڑپتا ہے یہ دل میرا، تڑپتی ہیں میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ آمین۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے غریب عاشق بندے، آپ کی یاد میں تڑپنے والے بندے، آپ کی غریب امت روضہ اقدس کی جالیوں کو چومنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، کرم فرمائیے اور ہم سب غریبوں کو بھی مدینہ بلائیے۔ آمین۔ آئیے اب ایمان افروز واقعہ سنیں اور اپنا ایمان تازہ کیجیے، اور گھر بیٹھے ہی زمین کے حج سے پہلے ہی آسمانوں پر اپنا حج قبول کروائیے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا جس کے دل میں حج کرنے کی بہت تڑپ تھی، اور دن رات اللہ سے بس یہی دعا کرتا رہتا تھا کہ اے میرے اللہ، مجھے بھی اپنا پیارا گھر دکھا دے۔ اے میرے پیارے اللہ، مرنے سے پہلے مولا مجھے حج کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ تو تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہوا کچھ یوں کہ میرے ابو کے دوست بہت امیر ترین شخص تھے، اور وہ بزنس مین تھے۔ اللہ کی بڑی مہربانی اور رحمتیں تھیں ان پر، اور وہ ہر سال حج کے لیے جایا کرتے تھے، اور حج کعبہ کی زیارت سے دل کو منور فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ایئرپورٹ جانے کے لیے۔ جب وہ ایئرپورٹ پہنچے تو پتہ لگا کہ فلائٹ 2 گھنٹہ لیٹ ہے، کہ جہاں حاجی بیٹھے ہوئے ہیں وہیں جا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ پھر وہ ویٹنگ ہال میں آئے تو دیکھا کہ ماشاءاللہ حاجیوں کا بہت رش تھا اور پورا ہال بھرا ہوا تھا۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ان کی نظریں حج پر جانے والے ایک اللہ کے بندے پر پڑی، اور ان کے برابر والی کرسی خالی تھی، تو وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور ان سے دعا سلام کی۔ پھر سوچا کہ ان سے بات چیت کر کے ٹائم پاس کیا جائے، تو انہوں نے اس اللہ کے نیک بندے سے پوچھا کہ آپ کتنی بار حج پر جا چکے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پہلی بار حج کرنے جا رہا ہوں۔ تو پھر میرے ابو کے دوست نے پوچھا، میں ایک بزنس مین ہوں اور ہر سال حج کرنے جاتا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو میرے ابو کے دوست نے پوچھا، بھائی کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ پھر اللہ کے اس نیک بندے نے کہا، بھائی یہ میرے خوشی کے آنسو ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، اور وہ بھی بغیر پیسوں کے۔ تو پھر ابو کے دوست نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو اللہ کے نیک بندے نے کہا، میری کہانی کچھ یوں ہے کہ میں ایک ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں اور ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں نوکری کرتا ہوں۔ کچھ مہینے پہلے کسی کے اکلوتے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی
اور وہ معذور ہو گیا۔ سرکاری ہاسپٹل والوں نے کہا یا تو اس کی دونوں ٹانگوں کا آپریشن کروائیں ورنہ یہ ساری زندگی کے لیے معذور رہے گا۔ یہ سن کر ماں باپ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے ہمارے ہاسپٹل سے رابطہ کیا اور یہاں پر لا کر اسے داخل کروا دیا، اور پھر میں نے اس لڑکے کا علاج شروع کر دیا۔ میرے اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی مہربانی ہوئی، اب وہ بچہ پہلے سے ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ماں باپ میرے لیے بہت سی دعائیں کرتے اور میرا بار بار شکریہ ادا کرتے، تو میں ان سے کہتا کہ میرا نہیں، میرے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ شفا اسی مالک الملک کے ہاتھ میں ہے۔ میں تو خود اللہ کا ایک گناہ گار بندہ ہوں۔ ایک دن جب میں ہاسپٹل پہنچا، بچے کی ماں میرے پاس روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی بیٹا ہمیں چھٹی دے دیں کہ ہم اپنے بیٹے کو لے کر گھر جا رہے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہوا اور میں نے کہا اماں جی ابھی تو آپ کے بیٹے کو 4-5 مہینے لگ سکتے ہیں ٹھیک ہونے میں، تو پھر میں آپ کو کیسے چھٹی دے دوں؟ تو لڑکے کی ماں نے کہا کہ بیٹا آپ بہت ہی نیک ماں کی اولاد ہو اور آپ نے میرے بیٹے کا علاج اپنے بچوں کی طرح کیا ہے، میرے دل سے آپ کے لیے ہمیشہ دعا نکلتی رہے گی۔ تو میں نے اماں جی سے کہا کہ میں آپ کو چھٹی نہیں دے سکتا، ابھی آپ کے بیٹے کا علاج مکمل نہیں ہوا۔ تو اس بچے کے ماں باپ نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ چھٹی نہیں دے رہے تو پھر ہم اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں۔ ان دونوں کی بات سن کر میں بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا ایسا کیا ہوا کہ یہ علاج چھوڑ کر ادھورا جا رہے ہیں۔ جب میں نے ان دونوں کو کہا کہ میں آپ کے بچے کو چھٹی نہیں دے سکتا، تو پھر وہ دونوں ماں باپ میرے کمرے سے روتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ان کی اس بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا۔ کل تک تو یہ سوچ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے اکلوتے بیٹے کا علاج مکمل کروائیں گے، تو پھر آج ایسا کیا ہوا کہ یہ ہاسپٹل چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اور میں جلدی سے اپنے کمرے سے نکلا اور ہاسپٹل کے مینیجر کے کاؤنٹر پر پہنچا۔ وہاں پر جا کر میں نے مینیجر کاؤنٹر سے پوچھا فلاں کمرے والے مریض کیوں علاج ادھورا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ لڑکے کے باپ کی نوکری چھوٹ گئی ہے اور دفتر والوں نے اسے نوکری سے نکال دیا ہے۔ اب ان کے پاس اس بچے کے علاج کے لیے روپے نہیں ہیں، اس لیے یہ لوگ ہاسپٹل چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ سب سن کر مجھے بہت دکھ پہنچا۔ تو پھر میں نے ہاسپٹل مینیجر سے کہا کہ یار کچھ تو رحم کرو، یہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے اور یہ ان کا وہ سہارا ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو ہاسپٹل مینیجر نے کہا یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے، اگر ہم یہاں پر فری علاج کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ ہاسپٹل کیسے چلے گا؟ میں مجبور تھا کیونکہ میں تو خود وہاں نوکری کرتا تھا۔ مینیجر کی بات سننے کے بعد میں ہاسپٹل سے باہر نکل آیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر میں نے دعا کی اے میرے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ ابھی یہ دعا کر کر میں مڑا ہی تھا، ایک دم میرا ہاتھ میری جیب پر لگا اور میری جیب میں حج کرنے کے پیسے تھے جو صبح میں اپنے گھر سے لے کر نکلا تھا کہ ڈیوٹی کے بعد حج والے دفتر جا کر جمع کروا آؤں گا، اور یہ پیسے میں نے کئی سالوں میں جمع کیے تھے۔ ہر سال جب حج ہوتا تھا تو میں بہت رویا کرتا تھا اور دعائیں مانگا کرتا تھا اے میرے اللہ کبھی مجھے بھی آپ حج کی زیارت کروائیں گے، لیکن اس سال اللہ نے میری سن لی اور میرے پیسے پورے ہو گئے۔ میں بہت خوش تھا اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اے میرے پیارے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھ جیسے گناہ گار پر رحم فرما کے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے آؤں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیا ہوا، جیسے ہی میری جیب پر ہاتھ لگا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے اللہ سے دعا کی اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے تیرے گھر آنے کا کتنا شوق ہے اور اب میری تڑپ پوری ہونے والی ہے، اب اس بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ میں مجبور ہوں پر تو بے نیاز ہے، میں حج پر نہ بھی آ سکوں تب بھی تو مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ یہ دعا مانگ کر میں ہاسپٹل کے اندر آیا۔ مینیجر کاؤنٹر کے پاس جا کر میں نے اس بچے کے علاج کے سارے پیسے جمع کروائے
اور میں نے مینیجر ہاسپٹل سے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر اس بچے کا دوبارہ داخلہ کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب میں ہاسپٹل سے گھر آیا، معذرت، جب میں ہاسپٹل سے نکل کر گھر آنے کے لیے نکلا تو اس بچے کے ماں باپ آ گئے اور کہنے لگے آپ نیک انسان ہیں، آپ ایک فرشتہ ہیں۔ رونے لگے، دعائیں کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ میں تو بہت بڑا گناہ گار انسان ہوں، آپ میرے لیے بس دعائیں خیر کیا کریں۔ تو انہوں نے مجھے بہت دعائیں دی اور رو رو کر میرے لیے دعا کی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور میرا دل بھی ان کی بے بسی پر رونے لگا اور حج کے لیے میرا دل اور بھی تڑپنے لگا۔ پھر میں ان سے اجازت لے کر اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خانہ کعبہ مدینہ طیبہ کی یاد مجھے اور تڑپانے لگی اور میں تصور میں محسوس کرنے لگا کہ جیسے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور میرے کانوں میں اللہم لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں اور میں بھی اللہم لبیک پڑھ رہا ہوں۔ تڑپتے روتے مجھے نیند آ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا تو میں سچ میں طواف کعبہ کر رہا ہوں اور کچھ لوگ ہیں کہ جو میرا نام لے کر حج کی قبولیت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور وہ فرشتے کہہ رہے تھے اے سعید، اللہ نے زمین کے حج سے پہلے تیرا آسمانوں پر حج قبول کر لیا، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ کہنے لگے اے اللہ کے بندے، ہمارے حج کی بھی قبولیت کی دعا کرنا۔ میں اس کیفیت میں سویا ہوا تھا، اتنے میں فون کی گھنٹی بجی تو میری آنکھ کھل گئی۔ تو پھر میں نے فون اٹھایا۔ فون پر ہاسپٹل کا مینیجر تھا جو کہہ رہا تھا کہ ہاسپٹل کا مالک حج پر جا رہا ہے، کہ وہ ہر سال اپنے ڈاکٹر کے ساتھ حج پر جاتا ہے۔ اس سال اس ڈاکٹر کی بیوی بہت سخت بیمار ہے، تو ہاسپٹل کے مالک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے ساتھ جائیں، اس لیے آپ ہاسپٹل آ کر اپنے کاغذات ضروری جمع کروا دیں۔ پھر اس نے فون بند کر دیا۔ یہ خوشی کی خبر سن کے میں زور زور سے رونے لگا۔ پھر جلدی سے اٹھ کر میں نے وضو کیا اور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ پھر سجدے میں جا کر میں اپنے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگا اور رو رو کر دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر میں جلدی سے اپنے ہاسپٹل پہنچا، جا کر اپنے سارے کاغذات جمع کروائے، اور اب میں الحمدللہ اپنے ہاسپٹل کے مالک کا ڈاکٹر بن کر حج پر جا رہا ہوں، اور وہ بھی فری میں۔ یہ ہے میرے اللہ کا فضل اور کرم۔ حج کر کے آنے کے بعد میرے ہاسپٹل کے مالک نے میرا معاوضہ دینا چاہا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے مجھے حج کروا کر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے اپنا خادم بنا لیں، تب بھی میں آپ کا معاوضہ ادا نہیں کر سکتا، اور معاوضے کی بات کر کے مجھے گناہ گار نہ کیجیے۔ پھر میں نے ان کو اپنا سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے ہاسپٹل مینیجر کو فون کر کے بچے کا سارا خرچہ معاف کروا دیا، اور بچے کے والد کو اپنی فیکٹری میں سپروائزر کی نوکری دے دی، اور ہاسپٹل مینیجر کو کہا کہ وہ میرے سارے پیسے واپس کر دے۔ اس طرح ہاسپٹل مینیجر نے میرے سارے پیسے واپس کر دیے۔ یہ ہے میرے اللہ کا فضل و کرم اپنے بندے پر۔ ایسی نیکیاں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں۔ کسی مجبور بے بس انسان کے ساتھ اگر بھلائی کرو گے تو زمین کے حج سے پہلے آپ کا آسمانوں پر حج قبول ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ حج اکبر کا ثواب عطا فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ جیسے اس بھائی کو زمین کے حج سے پہلے آسمانوں کا حج کروایا، صلہ رحمی کا اتنا بڑا انعام ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اے اللہ کے نیک بندو، ہر کسی کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آیا کرو، اور بے بس لاچار غریبوں مسکینوں کی ضرور امداد کیا کرو، اور حج کی لسٹ میں اپنا نام لکھوا لیا کرو۔ جزاک اللہ۔